احمد بھائی مہندر کمار آہوجہ سے احمد رضا تک کا سفر آپ کا کیسے رہا؟ وہ بچہ کہ جو بلوچستان میں نوشکی کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کے والد مندر کے اندر کالی ماتا اور دیگر جو بت ہیں ان کی دیکھ بھالی کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور آپ ان کی ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چلتے ہیں، اور عمر کا 22واں 23واں جب سال آتا ہے تو اس سال کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور آپ اس سفر سے اس سفر پر آتے ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں ضرور بتائیے، اور ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مہندر کمار آہوجہ جو پہلے تھا، یہ احمد رضا کیسے بن گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، اور جتنے بھی ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بھی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ میں نوشکی بلوچستان، جو کہ پہلے تحصیل تھا ابھی ضلع بن چکا ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والا اور وہیں پہ پیدا ہوا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہمارا تعلق، ہمارے بڑوں کا تعلق افغانستان کابل سے تھا۔ اچھا، تو وہ ہمارے بڑے شفٹ ہوئے تھے بلوچستان نوشکی میں۔ تو جب 14 سال میری عمر تھی، صحیح، تو سن 2001 میں تو میرے والد صاحب اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے، صحیح، تو ان کا ٹرانسفر جو ہوا ہب چوکی میں، تو ہم ہب چوکی آئے۔ ہب چوکی میں ہمیں مزہ نہیں آیا، پھر ہم شفٹ ہوئے کراچی۔ صحیح، اور جب کراچی شفٹ ہوئے تو میرے والد صاحب جو ہے وہیں پہ کام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو حالات کے مد نظر جو ہے ہمیں خود بھی جو ہے کام کرنا پڑا، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے۔ صحیح، تو اس وقت جو ہے صورتحال یہ تھی کہ مندر میں جاتا تھا۔ اچھی قبر پہ ماتا کا مندر ہے ایک اس مندر میں، اور ایک باگناری مندر ہے میٹھا در پہ یہاں پہ۔ اور اچھی قبر مندر میں تو وہاں پہ میں آرتی کراتا تھا، جیسے مسجد میں امام صاحب امامت کراتے ہیں ویسے میں آرتیاں کراتا تھا، لوگوں کو مندر لے جاتا تھا، منتر وغیرہ پڑھتا تھا، چھیٹے لگاتا تھا، اور لوگ جو ہے میرے پاس آتے بھی تھے، مجھ سے بہت خوش بھی ہوتے تھے۔ صحیح، اور اس وقت جو ہے اسلام مذہب سے تو میں بہت انتہائی زیادہ نفرت کرتا تھا۔ کامران بھائی، میری نفرت کی حد یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے میرا دل ہوا کہ میں شروع میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن حالاتوں نے ڈاکٹر بننے نہیں دیا۔ صحیح، تو پھر جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، تو میرے والد صاحب نے اپنے دوست سے بات کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو کراچی میڈیکل سینٹر 24 گھنٹے ہے یہی لی مارکیٹ میں۔ تو ان کے وہ ماموں تھے، ان ڈاکٹر سے بات کی، تو انہوں نے بولا کہ ہم کام سکھا دیں گے، بھلے ہمارے پاس آ جائے کام کرے۔ تو الحمدللہ مجھے شوق بہت تھا کام کا، کام بہت دلچسپی سے میں کرتا تھا، اور الحمدللہ میں 1 مہینے کے اندر انجیکشن، ڈرپ، کینولا، یہاں تک کہ ٹانکے لگانا بھی سیکھ گیا تھا۔ صحیح، تو پھر اس کے بعد جو ہے صبح 9 بجے جاتا تھا، شام کو 7 بجے میری واپسی ہوتی تھی۔ تو پانی کا ایک قطرہ بھی میں کہتا تھا حرام ہے میرے اوپر، اگر میں پانی پیوں میں صرف اس وجہ سے نہیں پیتا تھا، میں یہی کہتا تھا کہ اس میں مسلمانوں نے پانی پیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ جو ہے مجھے پیاس شدید لگی تھی، میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ آپ جاؤ منرل واٹر کی بوتل لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا، تو وہاں کا گارڈ تھا، اس نے صرف 1 گھونٹ پیا ہوگا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بوتل آپ پئیں، میرے لیے جائیں دوسری دوبارہ لے کے آ جائیں۔ اور وہاں پہ ایک پٹھان لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا، تو اس کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ صرف میں ان کے گھر پہ جاتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں۔ تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میری والدہ نے جو ہے آپ کو آج دعوت پہ بلایا ہے، ہم نے چپلی کباب بنائے، کیونکہ چونکہ پٹھانوں کے چپلی کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میں بڑا گوشت کھاتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے چھوٹے گوشت کے بنائے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شام 7 بجے چھٹی ہوئی میری، ہم ان کے گھر پہ گئے۔ لی مارکیٹ میں ان کا گھر تھا، لکڑا بازار میں۔ جب ہم ان کے گھر پہ گئے تو مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی, تو عربی بھی لکھی ہوئی تھی, اردو ترجمہ بھی تھا. اس ٹائم کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا شروع سے. میں نے اٹھایا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے پڑھا صحیح کہ کیا کیا اس کے ساتھ معاملات ہوئے, کیسے ان کے بھائیوں نے اس کے کپڑے پھاڑے, یہ پورا واقعہ میں نے پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اچھا تھا کیونکہ انبیاء کرام میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا تو اسی واقعے نے مجھے متاثر کیا. تو ہوا یوں کہ نمرود بادشاہ ہوتے اس وقت, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, یہ منع کر دیتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دفعہ ان کا تہوار ہوتا ہے, یہ سب اپنے تہوار میں چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, جو 360 بت پڑے ہوتے ہیں ان 359 کو توڑ دیتے ہیں. ایک ہی بت ہوتا ہے جو سب سے بڑا, کلاڑوں سے کندھے پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. جب نمرود آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آتا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا, اور وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ, کا بلایا جائے اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو اس کو نمرود کہتا ہے کہ یہ کس نے کی ہے. کہا یہ تو ان سے پوچھیں, کلاڑی تو اس کے کندھے پہ. بولا یہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا, یہ کیسے توڑے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا جو ہوتا ہے اور میری کیفیت پوری چینج ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو کچھ کر نہیں سکتا, کچھ دے نہیں سکتا, یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا, وہ تو میں کیا دے گا. کامران بھائی آپ یقین کریں گے, بس یہ پڑھنا ہے اور میری کیفیت پوری چینج ہو گئی. اللہ سبحان اللہ. تو جیسے ہی وہ لڑکا آیا تو جواد نام تھا اس کا. میں نے کہا جواد مجھے نا اسلام قبول کرنا ہے, کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ میں کتنی نفرت کرتا ہوں اسلام مذہب سے. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, بس مجھے اسلام قبول کرنا ہے. آپ یقین کریں کامران بھائی مجھے اتنا جنون چڑھ گیا تھا, بس میں بتا نہیں سکتا کہ وہ جذبہ کیا تھا اس ٹائم. لیکن پھر بھی جو ہے میں نے اس کو کہا 2-3 مرتبہ کہا. تو اس کا بڑا بھائی آیا. جب بڑا بھائی آیا اس نے کہا بھائی دیکھو کہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہو آپ تو کسی لالچ کے تحت تو نہیں. میں نے کہا نہیں. کہا کوئی لڑکی وغیرہ, میں نے کہا الحمدللہ ایسا کوئی چکر نہیں, الحمدللہ ان چکروں میں کبھی پڑے نہیں ہیں ہم, اور نہ کوئی پیسے کی لالچ. میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ دیکھو اگر آپ اسلام قبول کرو گے تو پھر دوبارہ واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. میں نے کہا جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام قبول کروں گا تو اب کچھ بھی ہو جائے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا, اب کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بولا کہ آپ دیکھو ختنہ کراؤ پہلے, مسجد میں ایسے نہیں جا سکتے. جبکہ ایسا نہیں ہے, مسجد میں بالکل جا سکتے ہیں. یہ بعد میں نے معلومات کی تھی. اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے, میں پہلے تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ہو غیر مذہب, اگر ہمیں یہ کہتا ہے اسلام قبول کراؤ تو ہمیں فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کب زندگی کی شام ہو جائے. کلمہ پڑھا دینا چاہیے. تو ختنہ تو خیر وہ سنت ابراہیمی ہے. تو اس ٹائم الحمدللہ میری جان پہچان بھی تھی. میں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آئیں گے ختنہ بھی کریں گے. پھر میں نے وہیں پہ ہی بولا کہ اگلے دن ہی ان کو بلایا اور آئے, انہوں نے مجھے ختنہ بھی کی. اور میں نے جیسے ہی ختنہ کروایا میں نے اس کو اسی ٹائم کہا کہ میں نے کہا ابھی تو میں نماز کے لیے چل سکتا ہوں نا مسجد میں, مجھے نماز نہیں آتی تھی, لیکن میں نے کہا, بولا ہاں ابھی آپ چل سکتے ہو. آپ یقین کریں گے کامران بھائی, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے معدے میں بہت شدید تکلیف ہوتی تھی. اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. بسا اوقات جو ہے ڈاکٹر مجھے نشے کے انجیکشن لگا دیتے تھے تنگ آ کے, کیونکہ درد ہی ختم نہیں ہوتا تھا. اور خدا کی قسم جیسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے جس دن اسلام قبول کیا, حالانکہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, صحیح معنوں میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے, مجھے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہم کس طرح رکوع کرتے ہیں, کس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں. میں نے صرف اللہ اکبر یہ کہتا تھا, رکوع میں جاتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا, سجدے میں جاتا تھا,
وہ دن آج کا دن خدا کی قسم میں نے وہ معدے کی تکلیف دوبارہ کبھی نہیں دی. سبحان اللہ سبحان. تو پھر یہ معاملات. اس کے بعد جو ہے گھر پہ جب میں نے اسلام قبول کیا, میرا گھر اس ٹائم بغدادی میں تھا. تو حالانکہ مجھ سے اسلام قبول کرنے سے پہلے میری سسٹر نے اسلام قبول کیا تھا. تو وہ بھی جو ہے ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا, بعد میں مجھے پتہ چلا تھا. لیکن یہ کہ اس کا واقعہ ایسے ہوا تھا کہ میری سسٹر جو ہے وہ شام کو جاتی تھی ٹیلرنگ کا کام سیکھنے کے لیے. کوئی کوچنگ تھا, کوئی لیڈیز ہی سکھاتی تھی. تو وہاں پہ کوئی اس کی دوست بنی, تو اس نے اس کو دعوت پیش کی ہوگی اسلام کی. تو جب اس کا ذہن بن گیا ہوگا تو اس نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی میں جاؤں گی تو رہوں گی کہاں پہ. تو مجھے تو کوئی بھی نہیں اپنے گا, میرے گھر والے بھی ماریں گے. چونکہ یہ کہ ہمارا گھرانہ بہت سخت تھا اور بہت کٹر تھے. وہ ماتا کی بھی عبادت پوجا کرتے تھے اور جو ہے شنکر بھگوان ہے. میری والدہ تو شنکر بھگوان کی سمجھو ایک حساب سے بہت مرید ہے. تو اتنے زیادہ مطلب یہ کہ ان کی پوجا کرنے والے تھے, تو بہت سخت تھے. تو میری بہن نے اس کو کہا ہوگا کہ بھئی میں پھر کروں گی, کہاں جاؤں گی. تو اس نے کہا ہوگا بھئی اگر آپ اسلام قبول کریں گی تو جو ہے میں اپنے بھائی سے آپ کا نکاح کروا دوں گی. اس کا ذہن بن گیا ہوگا تو وہ چلی گئی ہوگی. حالانکہ اس ٹائم جو ہے میری یہ کیفیت تھی, اگر مجھے میری بہن اور بہنوئی ملے تو میں ان کا قتل کر دوں. اتنا شدید غصہ تھا مجھے. لیکن یہ ہے کہ پھر واللہ عالم, رب جانتا ہے کہ اس کو میری کون سی ادا پسند آئی کہ اس نے مجھے جو ہے اسلام کے لیے چنا اور مجھے ایمان جیسی دولت سے نوازا. تو میں اب اس چیز کا جتنا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے. تو پھر ہوا یوں کہ گھر جو ہے بغدادی میں تھا. میں مسجد میں نماز پڑھنے میمن مسجد میں جاتا تھا چپکے سے گھر والوں سے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جس ڈاکٹر کے پاس میں کام کرتا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس نے جو ہے مجھے, وہ نان مسلم تھا, اس نے مجھے نکال دیا. اور میں ٹیلرنگ کا کام بھی کرتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ صبح جو ہے میں کپڑے سیتا تھا قاعدہ, اس میں کپڑوں میں چھپا کے میں یہ گھر والوں کو کہتا تھا کہ بھائی میں کاج کروا کے آ رہا ہوں, بٹن وغیرہ لگوا کے. تو میں وہاں سے چلا جاتا تھا کہ محمدی مسجد ہے موسیٰ لین میں, عیدی سینٹر کے بالکل برابر میں, اور ککری گراؤنڈ کے بیک سائڈ پہ. یہاں پہ جامعۃ المدینہ تھا. تو وہاں پہ علامہ سردار احمد صاحب, علامہ شاکر الطاف مدنی صاحب, علامہ یوسف, علامہ احمد رضا صاحب اور علامہ عرفان مدنی صاحب, یہ سب یہ جو ہیں مجھے قاعدہ پڑھایا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو پڑھتے پڑھتے یہ تھا کہ گھر میں آتا تھا. تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ گھر والوں نے جو ہے صفائی وغیرہ کی ہوگی تو ان کو قاعدہ مل گیا ہوگا. ان کو شک ہو گیا تھا میرے بھائی کو, کیونکہ نماز وغیرہ کے لیے میں جاتا تھا. میری بہن کو بھی شک ہو گیا تھا. پھر مندر وغیرہ جانا میں نے چھوڑ دیا تھا. اور میری والدہ بھی مجھے کہتی تھی. تو یہ کہ کبھی بھی الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اسلام قبول کرنے سے پہلے اف تک بھی نہیں کہا. کامران بھائی اتنی سردی ہوتی تھی, برف باریاں ہوتی تھیں. میرے والد صاحب صبح 4 بجے آواز دے دیتے, بیٹا دودھ لے کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سردی ہے یہ وہ, میں کہتا تھا جی پپا. والدہ کہتی تھی بیٹا یہ کرنے, میں بولتا تھا جی امی. کبھی نہ نہیں کہا, کبھی اف تک بھی ان کو نہیں کہا. تو جو ہے میں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو ہر کام کرتا تھا, ہر بات مانتا تھا. کبھی ان کا دل بھی میں نے نہیں دکھایا. تو جو ہے ہو سکتا ہے ان کی بھی دعائیں ہوں, ہو سکتا ہے دوسروں کی بھی دعائیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوں, یا ہو سکتا ہے میری کوئی ایسی ادا ہو جو میں نہیں جانتا, کیونکہ ہم اس قابل تو ہیں نہیں, گنہگار بندے. اللہ کو کون سی ادا پسند آئی جس کی وجہ سے جو اس نے ایمان کی دولت سے نوازا. پھر میری بہن سے ملاقات ہوئی. پھر میں اس ٹائم بہت خوش بھی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو قاعدہ ملا تو والد صاحب کو جو ہے میمن مسجد کی, ہمارے بلڈنگ میں ایک بندہ رہتا تھا. اس ٹائم ہماری شفٹنگ ہو گئی تھی اچھی خبر پہ, میری شادی بھی ہو گئی تھی. شادی کو میری 6 ماہ ہوئے تھے. تو میمن مسجد میں ایک بندہ دوسرا نماز بھی پڑھنے آتا تھا. اس نے جو ہے مجھے میمن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا, دیکھا تو رکا. جب میں نے سلام پھیرا وہ ڈائریکٹ نکل گیا. اس کو چاہیے تھا مجھ سے بات کرتا, اس نے مجھ سے بات نہیں کی. وہ چلا گیا میرے والد صاحب کے پاس. تو وہ کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ہندو ہیں لیکن تمہارا بیٹا تو نماز پڑھ رہا تھا. بس یہ کہنا ہوتا ہے.
تو حالانکہ ایک دفعہ میرے بھائی نے ایک نعت لگائی تھی النبی صلی علیہ، سن رہا تھا، اس پہ میرا جھگڑا ہوا تھا اس سے، میں نے باقاعدہ ہاتھا پائی اسے کی تھی، یہ کیا تم نے مسلمانوں کی چیزیں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے نعت لگائی تھی ایک، مجھے بھی اچھی لگی تھی ان دنوں میں. تو میرے والد صاحب گئے ہوئے تھے، کام پہ جا رہے تھے، شاید کسی نے بولا ہوگا، واپس آ گئے. انہوں نے کامران بھائی یقین کریں گے مجھے مکے لاتے چماٹے سب کچھ مارا، لیکن میں نے پھر بھی اف تک نہیں کہا. پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے میرے چچا کو انہوں نے کال کی ہوگی، چچا آئے اگلے دن، میں دیکھ رہا ہوں چچا آ گئے. تو میں نے چچا کو کہا کہ آپ آتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن اس دفعہ بتایا نہیں. کہا کہ ہاں وہ بس میرا اچانک سے پروگرام ہو گیا تو اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. اب جو ہے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت جو ہے میرے ابو کو اور امی بہن بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم 3 بہن 3 بھائی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اجازت دے دو اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹے چھوٹے ہیں، یہ میرے ساتھ کام کرے وہاں پہ. تو میرے ابو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھلے لے کے چلے جائیں. تو میری امی سے کہا، میری امی نے کہا ٹھیک ہے. مجھے جو ہے اس وقت ایک بات نے حیرت میں ڈال دیا، میری والدہ جو تھی وہ ہمارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی. میں نے کہا اب جب مجھے یہ یہاں سے بھیج رہے ہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ صحیح. مجھے صرف فکر نماز کی کھائی جا رہی تھی. تو میرے کئی بار اصرار کرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے نہیں مانا. ہوا یوں، کہا کہ تیاری کرو، میرے کپڑے وغیرہ یہ وہ. تو اس ٹائم جو ہے میں نے جو میرے استاد صاحب تھے، جو علامہ تھے، ان سے میں رابطے میں تھا. ان کو میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اب جو ہے مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئٹہ کا جو ٹرمینل ہے یوسف گڈ، ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ وہیں پہ پہنچ جائیں، مسئلہ نہیں، ہم خود بات چیت کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جو ہے جب مجھے ٹیکسی میں بٹھایا تو میرے چچا جو تھے نا وہ تو مندر کے اندر پنڈت بن کے بیٹھ جاتے تھے، خاص کر کے جب نوراتری آتی تھی، وہ ماتا کے بہت بھگت ہوتے تھے. تو جو ہے انہوں نے جو ہے مندر کی راکھ لائی، لے کے آئے، پانی لے کے آئے، زبردستی انہوں نے میرے سر کے اوپر راکھ ڈالی، پانی پلایا، کہا کہ یہ جو ہے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، یہ وہ. تو خیر کافی کچھ انہوں نے یہ کہا. پھر میری والدہ نے یہ کہا. میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ دیکھو امی میں نے آپ ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر جادو سے کوئی مسلمان ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، اور جو ہے سب کے سب مسلمان ہوتے. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جادو سے مجھے مسلمان کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جادو کر کے پھر ہندو کر دیں مجھے. تو خیر یہ بولا نہیں بس اب مسلمانوں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، آپ کا ذہن خراب ہے یہ وہ. پھر خیر مجھے جب یہاں سے بٹھایا ٹیکسی میں تو انہوں نے پھر مجھے سندھ کے راستے سے لے کے گئے، موبائل وغیرہ سب لے لیا، موبائل بند کر دیا، اب کچھ بھی رابطہ نہیں. اب جو ہے میں رو رہا ہوں بظاہر، آنکھیں میری بہت نم تھی، لیکن یہ کہ دل کے اندر بہت میری نمازیں چلی گئیں. اب میں کیا کروں گا، نماز کیسے پڑھوں گا. اچھا کامران بھائی آپ یقین کریں گے میں نے اپنا سوٹ ایک سلائی کیا ہوا تھا جمعے کے لیے خصوصی، وہ جمعے کو پہنتا تھا میں. صحیح. تو خیر منگل والے دن یہ لوگ مجھے یہاں سے لے کے گئے. بدھ کو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میری پھپھی کہتی ہے کہ تمہاری کتے جیسی زندگی ہو جائے گی، اسلام قبول کرو گے، یہ وہ، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ادھر ادھر پڑے رہو گے. کافی حد تک مجھے جو ہے کافی باتیں انہوں نے سنائی. خیر میں سنتا رہا، میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، چونکہ مجھے فکر تھا کہ میں اپنی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. حالانکہ آپ یقین کریں گے جب میرے ساتھ ایسے معاملات ادھر ہو گئے تھے کہ میں استنجا کرنے جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بندہ میرے پیچھے آتا تھا. مجھ سے موبائل لے لیا تھا، سم الگ نکال دی تھی، موبائل واللہ والا انہوں نے کہاں رکھ دیا تھا، اتنا کچھ. اور میرے جیب میں عطر ہوتی تھی، میں نماز کے لیے لگاتا تھا، تو انہوں نے جو ہے عطر بھی مجھ سے لے کے چھت پہ پھینک دی. بولا کہ اس پہ بھی مسلمانوں نے جادو کیا ہوگا، آپ جو یہ لگا رہے ہو ہمارے سر میں چکر آ جاتے ہیں. تو خیر اب یہ ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ وہ خود جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کے اوپر بھی یہی شک کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جادو ہی کیا ہوگا. تو خیر میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا، لیکن یہ کہ بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، آخر میں یہ ہوا کہ جمعے کا دن آ گیا. اب جمعے کا دن آیا، میں نے وہ سوٹ دیکھا تو میری آنکھیں
نم ہو گئی. میں نے کہا میں نے سوٹ تو سلوایا لیکن یہ کہ آج میں سوٹ نہیں پہن سکتا کیونکہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے ذہن میں ایک خیال آیا. میں نے کہا یار اتنا تو پتہ ہے شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو خیر میں نے وہ سوٹ اٹھایا, پریس کیا, نہانے کے لیے گیا. جیسے ہی نہا کے میں نے پہنا میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آنکھوں کے آنسو کو میں نہیں روک پا رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وضو بھی ادھر ہی بنایا. آپ یقین کریں گے کمرے کے اندر جیسے ہی آیا ہوں میں نے کہا کہ دیکھو جمعہ نماز گھر میں نہیں ہوتی. میں نے کہا لیکن کچھ بھی ہو جائے میں جمعے کی نیت کر کے نماز گھر میں ہی پڑھوں گا. کامران بھائی یقین کریں جتنی دیر تک میں نے نماز پڑھی ہے نا پوری 14 رکعتیں اتنی دیر کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. اشارے سے پڑھی تھی لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا. دعا کر رہا تھا. دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عصر کا ٹائم میں میمن مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان. میں خوش تھا لیکن آنکھ کھولی تو پھر وہی غمزدہ ہو گیا. تو ہوا یوں پھر رات ہوئی, عشاء کا ٹائم سو گیا. میں یقین کریں گے. اور دوسری بات جب میں وہاں سے گزرتا تھا نا باہر نکلتا تھا مسجد دیکھتا تھا مسجد ویران, کیونکہ گاؤں میں چونکہ اتنا کسی کا وہ نہیں ہے رجحان دین کی طرف, خالی ہوتی تھی. یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. میں یہی سوچتا تھا اور میرے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی اور میں خود سے سوچتا میں کہتا کاش کہ جو لوگ مسلمان ہیں جن کو نماز پڑھنے جانا چاہیے اگر وہ جائیں تو ان کو کتنا ثواب ملے, ان کے گھر والے خوش ہوں. لیکن میری کتنی بد نصیبی ہے کہ میں نماز چاہ کر بھی نہیں پڑھ پا رہا. تو رات کو جب سویا میں دیکھتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز میمن مسجد میں پڑھ رہا ہوں. سبحان. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ پاک جو ہے کوئی ذریعہ بنا رہے نکلنے کا. تو خیر کوشش کرتا رہا. اور کامران بھائی آپ یقین کریں گے مجھے جو ہے نا وہاں پہ شراب پلاتے تھے. اور شروع سے میرے والد صاحب نے اتنی سختی کی تھی, ہم میں کوئی نشے کی عادت نہیں تھی. تو ایک دفعہ ہوا یوں تھا کہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ چھالیہ کا ایک دانہ دو. سارا چھالیہ کا رہا تھا, میں نے وہ دانہ کھایا تو چکر آ گئے. اگر آپ خود اندازہ لگائیں, آپ سوچ لیں اگر شراب کا کوئی گلاس پیے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو حالانکہ شراب تو دیکھیں حرام چیز ہے اور حرام چیز کے اوپر جو ہے کلمہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے, یہ کفر ہے. اس ٹائم مجھے خیر نہیں پتہ ہوتا تھا تو بس میرا ایک ایمان ہو گیا تھا کہ کلمہ اور درود شریف یہی ہوتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, بس یہ اور کلمہ جو تھا وہ پڑھتا تھا. پڑھ کے وہ دیتے تھے زبردستی میں پھونک مار کے وہ پی جاتا تھا. آپ یقین کریں گے جو چھالیے کا دانہ مجھے چکر دیتا تھا وہ شراب کا گلاس بھی مجھے کچھ نہیں کرتا. اور مجھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مرشد کی دم, ہمارے گرو کی دم کی بھی شراب ہے, یہ آپ پئیں گے تو آپ کا سارا جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. ایک دفعہ ہوا یوں کہ یہاں سے ہم لوگ گئے, وہ کزن تھا میرا چلا گیا دکان پہ. تو مجھے کہا کہ دکان پہ رش ہے میں دیکھتا ہوں. میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا یار میں جاتا ہوں استنجا کا مجھے خیال ہو رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ شہر جو تھا ڈاڈر تھا, سبی سے پہلے آتا ہے, بولان سے آگے ڈاڈر ہے, پھر آتے ہے سبی. تو وہ سبی سے وینیں آتی ہیں, اگر اس کے اندر آپ کو سیٹ مل گئی تو صحیح ہے, ورنہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسری آئے اس میں سیٹ خالی ہو. تو میں کلمہ درود شریف پڑھ رہا تھا. تو اس دوران جو ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ویگن آ گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سیٹ خالی ہے. بولا 5 سیٹیں کتنی چاہیے آپ. میں نے کہا چلو میرا کام ہو گیا. میں نے کہا 1 سیٹ چاہیے. اب میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھا, نکلے کوئٹہ کی طرف. اب جو ہے جب ان کو پتا چل گیا تو وہ بھی میرے پیچھے لگ گئے تھے. اب میں جو ہے آ گیا, میں پہنچا جیسے ہی تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا اگر میں ٹرمینل پہ جاتا ہوں تو ٹرمینل پہ یہ آ جائیں گے آسانی سے. تو اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے سن 1997 میں جب ہم ہندو تھے, ہمارا جو اسکول تھا نا وہاں نوشکی بلوچستان کے اندر, تو وہاں پہ ہمارے ماسٹر تھے سکندر بروئی تھے وہ. تو وہ جو ہے نا اسلامیات ہمیں پڑھاتے تھے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے علم نشرہ سورت جو ہے نا ایک دفعہ انہوں نے پڑھنے کے لیے دی تھی. کہا کہ یہ جو ہے نا سب یاد کر کے آئیں گے, ہندو یا مسلم میں کچھ نہیں جانتا, اور جس کو یاد نہیں ہوگی تو میں اس کو سزا دوں گا. صحیح. تو خیر پڑھائی تھی انہوں نے,
میں گیا, رٹا لگا کے الحمدللہ مجھے ایسی یاد ہو گئی. جب مجھے کہا کہ اٹھو سناؤ, میں نے سنائی. میرے برابر میں ایک مسلم لڑکا تھا, اس کو کہا سناؤ تو وہ نہیں سنا پایا. تو مجھے ماسٹر نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو شرم آنی چاہیے, مسلمان ہو کے اس کو نہیں آتی, اور آپ نے ہندو ہو کے یہ صورت سنا دی, اور آپ جو ہے اس کا ناک پکڑ کے اس کو زور سے تھپڑ مارو, اور اگر آپ اس کو تھپڑ نہیں مارو گے تو میں آپ کو ماروں گا. تو میں نے اس کو ماری. لیکن یہ کہ اس ٹائم جو ترجمہ بھی پڑھاتے تھے, لیکن اس میں سے صرف مجھے جو ہے ایک ہی آیت اس میں تھی جس کا ترجمہ مجھے یاد تھا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اچھا, اب جو ہے میں کوئٹہ میں آیا ہوں, بیٹھا ہوں, تو میں ڈائریکٹ آیا. میں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں, کلات کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں. کلات کی گاڑی کے اندر میں بیٹھا. آپ یقین کریں کہ جب گاڑی روانہ ہوئی تو مستوں کے آگے منچر آیا. عصر کا ٹائم تھا, تو گاڑی جو رکی ہے, جائے نماز بنی ہوئی تھی, تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ بھائی جس کو نماز ادا کرنی ہے وہ اتر کے نماز ادا کر لیں. کامران بھائی آپ یقین کریں گے, جب اس نے یہ کہا نا, آپ یقین کریں خدا کی قسم, میری اس وقت ایسی کیفیت تھی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے. میں نے دل میں یہ کہا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے, آج تو نے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی مجھے. سبحان اللہ. تو سفر میں نماز قصر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے میں نے وضو بنایا, پوری 4 رکعتیں فرض پڑھی, دعا کی, بہت رویا اس کے اندر. ابھی بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا, میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا, میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی اس بات کے بعد تو میں یہ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کاش کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا, جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی نماز کی پابندی کریں, کیونکہ نماز کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. بے شک. تو پھر اس کے بعد جو ہے خیر وہاں سے آئے کلات سے میں اترا گاڑی میں. پھر اس کے بعد بیٹھا میں خزدار سے جو ہے گاڑی میں نے پکڑی, آیا کراچی. میں نے پھر یہی ذہن میں سوچا, میں نے کہا اگر میں کراچی جاتا ہوں ڈائریکٹ لیو مارکیٹ پہ, ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی گھر والے کھڑے ہوں پکڑ لیں, تو میں ہب چوکی بھی نہیں, میں گڈانی میں اتر گیا. تو پھر گڈانی سے بس پکڑی, تو اس میں بھی میں نے ہب چوکی پہ میں نہیں اترا. اس کے بعد جو میں چاکی واڑہ میں اترا. اس ٹائم جو ہے علامہ یوسف صاحب تھے, جو آج کل مدنی چینل پہ بھی ہیں, درس نظامی بھی کراتے ہیں, تو ان سے میں رابطے میں تھا. صحیح. اور اچھا کامران بھائی ایک اور بات یہ کہ جب میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا نا, وہیں سے گاؤں سے, اب شیطان بھی تھا میرے ساتھ, تو وہ وسوسے یہ ڈالا تھا یار جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں پہ, رہوں گا کہاں پہ, کیا کروں گا, کیسے کروں گا. تو علامہ یوسف صاحب مجھ سے رابطے میں تھے, انہوں نے مجھے بلایا. تو پھر ان سے میں نے بات کی. ان کی جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں ایک جو ہے خادم تھے, بلال بھائی سرائکی تھے, وہ ان کو انہوں نے بھیجا تھا. وہ مجھے ڈائریکٹ لے کے گئے ماما ہوٹل کے پاس مریم مسجد میں. جب میں نے پہلی رات, بلکہ پہلا دن تھا, ظہر کی نماز پڑھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ سو جاؤ, سنت ہے ظہر کے بعد سونا. میں جیسے ہی سویا ہوں, میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ کالی ماتا مجھے خواب میں ڈرا رہی ہے. میری آنکھ کھل گئی. پھر دوبارہ سویا. جیسے ہی سویا تو میں نے اپنی دادی کو خواب کے اندر دیکھا. حالانکہ میرے اسلام قبول کرنے سے 2 ماہ قبل میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا. تو میں نے اپنی دادی کو خواب کے اندر جب دیکھا تو میری دادی جو ہے نا کانپ رہی تھی, ڈری ہوئی تھی. تو جیسے ہی صبح میں نیند سے اٹھا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے جو ہے میرے والد صاحب کو بتایا. میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, ان کا عقیدہ یہی ہے, تو ہم جو ہے کسی برہمن کو سویٹر دے دیں گے. خیر, تو جس دن میں نے اسلام قبول کیا, پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی دادی کو دیکھا. میری دادی جو ہے نا مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہیں, بہت زیادہ. اور جو ہے پھر 4-5 ماہ جیسے ہی گزرے, میری داڑھی بڑی ہو گئی. تو اس کے بعد دوبارہ جب میری دادی میرے خواب میں آئی, میری دادی کامران بھائی یقین کریں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میری داڑھی کو پکڑ کے اتنی خوش ہوئی ہیں کہ جس کی میں انتہا سے بیان نہیں کر سکتا.
اور اگر میں تو ان لوگوں کو بھی یہ دعوت دوں گا جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر بے شک وہ میرے گھر والے بھی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، غیر مذہب ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، حق کی طرف، سچ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، کیونکہ حق اور سچ کا راستہ یہ ہے۔ میں آگے اور بھی باتیں بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ مانتا ہوں شروع میں معاملات ہوئے، پریشانیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ ثابت قدمی اب اختیار کی، کبھی پیچھے میں نہیں ہٹا۔